ملک حبیب خان نیازی کے بعد نیازیوں کا دوسرا بڑا سردار ہیبت خان نیازی ہے۔ ہیبت خان نیازی عیسیٰ خان نیازی کا چھوٹا بھائی تھا۔ شیرشاہ سوری کے عہد میں ہیبت خان نیازی نے نیازی قبائل کو یکجا کیا اور نیازی لشکر تشکیل دیا۔ شیرشاہ کے حکم پر وہ ملتان پر حملہ آور ہوا اور حاکم ملتان فتح شیر جٹ کو قتل کر ڈالا۔ یہ واقعہ 1543 کا بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا تاریخی بیان ہے کہ شیرشاہ نے اسے 1541 میں پنجاب کا گورنر مقرر کیا اور سندھ، ملتان اور کشمیر فتح کرنے کا حکم دیا۔ ملتان اور ملحقہ سندھ کے علاقہ جات فتح کرنے پر ہیبت خان نیازی کو اعظم ہمایوں کے خطاب سے نوازا گیا۔ شیرشاہ نے اسے 40,000 کا لشکر بھرتی کرنے کے علاوہ وسیع جگیر اور شاہی خیمہ نصب کرنے کی اجازت دی۔ سلاطین افغانیہ کا مصنف احمد یادگار لکھتا ہے کہ بلبن نے سرکش افغانوں کو ہندوستان میں بسانا شروع کیا تو افغان پٹھانوں کو کوہ سلیمان سے بحر کے علاقوں اور میدانوں میں بسنے کی عادت ہو گئی۔ بابر نے لودھیوں کی طاقت کم کرنے کا منصوبہ بنایا اور بی بی مارکا کی خوشنودی کی خاطر یوسف زائی پٹھانوں کو زیر تسلط ہندوستان میں جگیریں عطا کی اور صوبیداریاں دے کر انہیں اپنی فوج کا حصہ بنایا۔ لودھی دور میں غلزائی قبیلے کے سروانی اور لوہانی پٹھان ہندوستان آئے جو بہار اور بنگال جا کر آباد ہوئے۔ شیرشاہ کے دور میں فارمولی بھی آئے مگر تعداد انتہائی کم۔ لودھیوں کے لیے افغانی پٹھان درد سر بن گئے۔ ان کے آپسی اختلافات اور بغاوتوں میں حصہ داری حکمرانوں کے لیے عذاب سے کم نہ تھی۔ عباس مخزن میں لکھتا ہے کہ شیرشاہ سے پہلے عیسیٰ کے غلزائی کے علاوہ کوئی پٹھان قبیلہ پنجاب میں آباد نہ ہوا۔ ہیبت خان ملتان کی فتح کے بعد طویل عرصہ تک پنجاب میں ہی مصروف عمل رہا۔ رائے سین کے قلعے کے محاصرے کے دوران شیرشاہ نے ہیبت خان کو بھی طلب کیا۔ رائے سین کے قتل عام میں ہیبت خان نیازی نے اہم کردار ادا کیا اور پورن مل کو اس کے خاندان سمیت قتل کیا۔ ہسٹری آف انڈیا کا مصنف ایلفنسٹن لکھتا ہے کہ ہیبت خان نیازی بدعہدی اور سفاکی میں شیرشاہ سوری سے بھی 2 قدم آگے تھا۔ مخزن کا مصنف عباس نعمت اللہ اور تاریخ سلاطین افغانیہ کا مصنف احمد یادگار اسے درست قدم قرار دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ شیرشاہ اور ہیبت خان نیازی نے شیخ سید رفع الدین کے فتوے کے مطابق پورن مل کا قتل کیا اور اسلام کا نام روشن کیا۔ دیگر مصنفین نے لکھا ہے کہ قیدیوں کا قتل اسلام میں درست نہیں اور نہ ہی اللہ اور اس کا رسول اس کی اجازت دیتے ہیں۔ جادو ناتھ سرکار اور پروفیسر ڈی سی سرکار کے مطابق خواص خان چاہتا تھا کہ ہیبت خان نیازی کو پنجاب، ملتان اور سندھ کے شمالی علاقوں کا گورنر مقرر کیا جائے اور اسے اعظم ہمایوں کا خطاب دیا جائے۔ شیرشاہ نے اس کشمکش کو سنجیدگی سے ختم کیا اور خواص خان کو مفتوحہ علاقوں سے واپس بلا لیا۔ قلعہ رائے سین کے واقعہ کے بعد ہیبت خان نیازی منظر سے ہٹ گیا اور کسی بڑے معرکے میں اس کا نام نہ آیا۔ شیرشاہ کی فتوحات کا رخ جنوب مشرق ہندوستان کی طرف ہوا تو نیازیوں کی جگہ برمازید گور کا نام سامنے آیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بھی گوڑیا گور ہندو راجپوتوں نے بھرپور حصہ لیا مگر نیازیوں کی شمولیت کے آثار نہیں۔ گوڑ ہندو تھے مگر شیرشاہ کی حمولیت میں لڑے۔ ہیبت خان نیازی لاہور تک محدود رہا اور پنجاب کا نظام اچھے طریقے سے چلاتا رہا۔ 1545 میں 5 سالہ حکمرانی کے بعد شیرشاہ سوری کا قلنجر کے مقام پر انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں عادل شاہ اور جلال شاہ کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ جلال شاہ نے قلنجر میں ہی تاج شاہی پہن لیا جبکہ اس کے باپ کی لاش ایک خیمے میں رکھی ہوئی تھی۔ جلال شاہ نے اسلام شاہ کا لقب اختیار کیا اور شیرشاہ کو امانتاً قلنجر میں دفنا دیا۔ بعد میں اسے سوسرام کے مقبرے میں منتقل کیا گیا۔ یہ کام رازداری سے کیا۔